بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج نور پر نور یا نور تر نور کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیسن ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا پہلا لیسن تھا اللہ تعالیٰ کا نور، اور اس میں ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت کا نور کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ساری ڈسکشن سورۃ النور کی آیت میں چل رہی ہے، کی سورت کی روشنی میں چل رہی ہے، کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے مثال دے کے بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے نور سے صاحب ایمان کو نور عطا کرتا ہے۔ یہی سے ہماری ڈسکشن کا اگلا پارٹ تھا کہ نور در نور جو ہے، اس کے پارٹ 1 میں ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں کچھ ایسے سورسز کا ذکر کیا ہے کہ اگر جن کو ہم اپنی زندگی میں فوکس کر لیں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور سے فیض یاب کریں گے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نور کا ذکر کیا قرآن کریم میں، اور خاص طور پر سورۃ النور میں، تو اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہمارے لیے کہ یہ نور کے سورسز کون کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا ہم نے سیکھا تھا کہ قرآن کریم، بلکہ ہم نے یہ سیکھا کہ وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے، تو اللہ رب العزت کا کلام بھی نور ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ یہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں نور قرار دیا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ نور ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، تو جو نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی وہ بھی نور ہے، اور وہ نور کا پیغام ہے، اندھیرے سے نکال کر انسانیت کو نور کی طرف لانے کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ پھر اسی طرح سے تفصیل سے ہم نے سیکھا تھا کہ اس نور کے ذریعے سے مسلمان کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ وقت قرآن کریم کو دیں گے اور جتنا زیادہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیں گے اتنا زیادہ نور انہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر ہم نے سیکھا کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی نور ہے۔ اور پھر ہم نے سیکھا آخری جو سورس تھا وہ یہ کہ مسجدیں اللہ رب العزت کی طرف سے نور کا مرکز ہیں، نور کا سورس ہیں، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی آیت میں اپنے نور کے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں بہت تفصیل سے سیکھا تھا۔ آج ہم نور در نور کے حوالے سے اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کا ذکر بھی نور ہے۔ یہ 4 سورسز ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں سیکھے تھے۔ آج اسی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ان 4 سورسز کے علاوہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس 8 اعمال ایسے ہیں جو نور کا سورس ہیں۔ اس سے میں اور آپ اللہ رب العزت کے عطا کردہ نور سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے نور میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور آج ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو پیچھے 4 سورسز کا ذکر آیا، اور آج ہم نے ان 8 نیک اعمال کا ذکر کرنا ہے، ان کے بارے میں سیکھنا ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کے کرنے سے صاحب ایمان کو نور عطا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا نیک عمل جس کی وجہ سے صاحب ایمان کو نور عطا ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کا کثرت سے ذکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ کو ذکر کے طور پر معمول بنا لیجئے، روزانہ 5 منٹ لگائیے اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کر لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت والے دن آپ کی سفارش پا جانے کی خوش قسمتی کون پائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میری سفارش پا جانے کی حوالے سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں سچے دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے باب العلم میں۔ ابن حبان اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ لوگ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے اور میری سفارش کی خوشخبری پائیں گے جنہوں نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ان کا دل ان کی زبان کی تائید کرتا تھا، یعنی دل سے بھی وہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے تھے، کوئی شک و شبہ نہیں تھا ان کے دل میں، اور ان کی زبان ان کے دل کی تائید کرتی تھی۔ تو یعنی پورے شعور کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ ہمیں لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بڑی ہی پیاری خوبصورت بات کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ جان لیجئے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ نور ہے، اور اس کی نورانی لہریں جب نکلتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں، تو اس سے گناہوں کی دھند چھٹ جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں تو اس کفارہ، اور آپ نے شاید میرے ساتھ یہ سیکھا تھا کہ گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ ہر گناہ کی جگہ ایک نیک عمل کیا جائے، توبہ کر کے نیک عمل کیا جائے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اور سچے اور خالص دل سے کہنے سے گناہوں کی دھند چھٹ جاتی ہے۔ تو گویا لا الہ الا اللہ آپ کا کہنا ایک ایسا نیک عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بادل چھا جاتے ہیں ہمارے اوپر گناہوں کے، اور تہ در تہ اندھیرے چھا جاتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شعاؤں کی طاقت اور قوت سے۔ تو آپ کا جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے یہ آپ کو نور عطا کرتا ہے، گناہوں کی دھند اور گناہوں کے بادل اور اندھیرے اس سے چھٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو یا مجھے نور عطا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے لا الہ الا اللہ کہنے والے، تمام لا الہ الا اللہ کہنے والے اس نور کو برابر حاصل نہیں کرتے، کوئی اس سے کم نور حاصل کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ نور حاصل کرتا ہے، اور اس کا کم یا زیادہ ہونے کا انحصار آپ کے دل میں پائے جانے والے اللہ کے لیے اخلاص سے ہے۔ جو جتنے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اسے اللہ رب العزت اسی طرح سے نور عطا کریں گے۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کے نور سے اس طرح مستفید ہوں کہ انہیں سورج کی مانند نور عطا ہو جائے۔ سورج کتنا بڑا ہے، اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر کسی کا دنیا اور آخرت میں نور اتنا بڑا ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ انسان ایسے ہیں کہ جنہیں ستاروں جتنا نور عطا ہوتا ہے، ستارے اس سے چھوٹے ہیں، اور کچھ انسان یا صاحب ایمان ایسے ہیں جو ایک بڑی مشعل جتنا نور پا جاتے ہیں، ایک بڑی مشعل جسے ہاتھ میں پکڑ کے اندھیرے میں لوگ جلتے تھے۔ اور کچھ مسلمان ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ایک طاقتور چراغ جو بڑی طاقت سے جل رہا ہے اس کے مطابق نور پا جائیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا چراغ جلتا بجھتا اور کمزور سا ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سچے دل سے کہنا ہے، اور اس پر عمل پیرا اپنی زندگی میں ہونا ہے، اور پھر اس کا ذکر کرنا ہے، اس سے ہر صاحب ایمان ایکول کوانٹٹی میں نور حاصل نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ اس کے دل میں پایا جانے والا اخلاص اور اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری ہے۔ اور ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں یہ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری نور ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نور میں اضافہ ہو تو اپنے آپ کو ذرا سپروائز کرنا شروع کر دیں۔ ابھی جو میں نے نیکی کا کام کیا، میں نے اپنے نور کو ملٹی پلائی کر لیا، اب اگلا نیکی کا کام کرتی ہوں تاکہ میرے نور میں اضافہ ہو جائے۔ اگلا نیکی کا کام یہ کیا کہ سچ بولا، اگلا نیکی کا کام یہ کیا کہ کسی کی مدد کر دی، اگلا نیکی کا کام یہ کیا کہ نوافل ادا کر لیے، اگلا نیکی کا کام یہ کیا فارغ بیٹھے تھے چلے لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر نکال لی جائے۔ تو جتنے نیکی کے کام ہم کرتے چلے جائیں گے اپنے نور کو ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں گے، اور جب بیچ میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، مثال کے طور پر غیبت کر ڈالی، مثال کے طور پر جھوٹ بول دیا، مثال کے طور پر کسی پہ طنز کر دیا، مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کیریکٹر اسیسینیشن کر دی، مثال کے طور پر کسی کو دیکھا مدد کی ضرورت ہے لیکن چپ کر کے بیٹھے رہے اور دل میں سوچا کہ میرا یہ کام تو نہیں ہے کہ میں اس کی اٹھ کے مدد کروں، تو یہ اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں ہیں یہ اندھیرے ہیں، اور یہ تہ در تہ اندھیرے جمتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں منافقین کے انہی اندھیروں کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ ایمان کے نور سے محروم ہوتے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے تہ در تہ اندھیروں میں
ڈوب جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی جگہ کی روز ڈسٹنگ کرتے ہیں تو وہ جگہ صاف رہتی ہے، لیکن جب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے دن کی ڈسٹ، پھر دوسرے دن کی ڈسٹ، پھر تیسرے دن کی ڈسٹ، اور اگر 1 سال کے بعد دیکھیں اور 2 سال کے بعد اس جگہ کو دیکھیں گے تو اس پر کئی تہیں جم کے وہ ڈسٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے اعمال ہیں، وہ ہم پر اسی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداریاں نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بے برکتی، نحوست اور نور سے محرومی ہیں اور اندھیرے ہیں۔ پھر ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی تناسب سے قیامت والے دن جب انسان قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ساتھ ان کا نور ہوگا۔ کسی کا نور اس کے ساتھ بڑے سورج کی طرح روشن ہوگا، کسی کا نور اس کے ساتھ ستارے کی مانند ہوگا، کسی کا نور ایک بڑی مشعل کی مانند ہوگا، کسی کا نور ایک چراغ کی مانند ہوگا، اور کسی کا نور بجھتے جلتے چراغ کی مانند ہوگا، جس میں وہ جب چلے گا تو چل پڑے گا، کیونکہ قیامت والے دن اندھیرا ہوگا، اس دن سورج تو روشن نہیں ہوگا، اور اس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے نور کی روشنی میں اس دن نکلے گا اور قبر سے برآمد ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھیے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ، اللہ کی خاطر سچے دل سے کہے گا اسے آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ توحید کا اقرار کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ جب آپ ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، اور توحید کا اقرار کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر توحید کا ایک ذرہ گناہوں کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ایک ذرہ گناہوں کے پہاڑوں کو مغفرت کے پہاڑوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس لیے زندگی میں یہ بات خود بھی یاد رکھیے، اپنے پیاروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، کوئی اور غلطی ہو جائے، توحید کے حوالے سے شرک کا ارتکاب کبھی زندگی میں نہ کریں۔ یہ توحید کی برکت ہے، توحید کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سب گناہ معاف کرنے کا کہا ہے کہ میں کر دوں گا، لیکن شرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا اس کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ مسند میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور نصیحت اور وصیحت کرتے ہوئے کہا، آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں توحید پر تا زندگی قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ نہ یہ وصیت ہے نہ یہ نصیحت ہے، آمرک، میرا یہ حکم یاد رکھنا کہ ہمارے والد مجھے جاتے کہہ گئے تھے کہ توحید پر تا زندگی قائم رہنا، فإن السماوات السبع والأرضین السبع، بے شک اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو لو وضعت فی کفۃ، اگر کسی ترازو یا جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ترازو قائم کرنا ہے اس کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، رجحت بہم لا الہ الا اللہ، تو وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوا تھا۔ یعنی اتنا بڑا یہ نیک عمل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، توحید پر قائم رہنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ 7 زمین اور 7 آسمان بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، والیوم میں بھی اور کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت کی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان کو یہی نصیحت کی کہ بیٹا جی میرے بعد کوئی غلطی ہو جائے، شرک کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، توحید پر تا زندگی قائم رہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سے یہ چیزیں گھر میں سکھانی چاہیے بینگ مدر۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قبر کی گھبراہٹ سے بھی بچا لیں گے۔ جب قبر میں اتارا جاتا ہے مردے کو پہلی دفعہ تو وہ رات بڑی سخت ہوتی ہے، وہ لمحات بڑے سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی جگہ اتر رہا ہے جس کا وہ مانوس نہیں ہے۔
مانوس جگہوں پر جانا، مانوس لوگوں سے ملنا ہمیں مشکل نہیں لگتا، لیکن ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، جہاں ہمارے ساتھ کچھ نہیں جا رہا، جہاں ہم تنہا اتارے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ذرا تصور کیجئے ان لمحات کا کہ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اس وقت لا الہ الا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ تو ان کلمات کو ہمیں اپنی ذکر میں شامل کر لینا چاہیے، اور پھر یہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بھی بچائیں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں تصور کیجئے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ کوئی روشنی ہے، صرف وہ روشنی جو آپ نور ہے جو دنیا سے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اس کے رحم و کرم پہ ہیں، جو دنیا کی زندگی میں آپ نے کمایا۔ اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ جب منافقین کا نور ان سے چھینا جائے گا تو وہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو آوازیں دے کے کہیں گے اپنا کچھ نور ہمیں دے دو، تو ایمان والے کہیں گے یہاں سے نہیں ملتا، پیچھے دنیا میں جاؤ، نیک عمل کر کے اپنا نور کما کے لے کے آؤ، آج ہم آپ کو نور نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح سے یہ جو قیامت کے دن کے اندھیرے اور ہولناکیاں ہیں، جس میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اب اٹھ کے کس طرف جانا ہے، ہماری منزل کہاں ہے، کتنی دیر تک ہمیں چلنا ہے، ایک ان نون، ایک اندیکھا سفر، اس وقت بھی یہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کام آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی اہل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والوں پر وحشۃ فی قبورہم، انہیں ان کے قبروں میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبر کی گھبراہٹ سے وہ بچا لیے جائیں گے، ولا فی نشورہم، اور جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی یہ گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں گے، وَكَأَنِّي بِأَهْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ قَدْ قَامُوا، اور گویا کہ اتنی سہولت ہوگی ان کو لا الہ الا اللہ کہنے والے، قد قاموا، اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، ينفضون التراب عن رؤوسهم، اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے، بڑے آرام سے تسلی سے کھڑے ہوں گے اور اپنے سروں سے قیامت والے دن مٹی جھاڑیں گے جب قبروں سے نکلیں گے، وَيَقُولُونَ، اور زبان سے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سارے غم دور کر دیے، قبر کے غم بھی دور کر دیے، دوبارہ جی کے اٹھنے کے غم بھی دور کر دیے، تو اللہ رب العزت کے لیے خوش ہو رہے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو توحید والے کلمات ہیں، ان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے توحید کے کلمات کو ادا کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، بلکہ زبان سے کہیں اور اپنے اعضاء سے ان کی تصدیق کریں، یعنی اپنے دل سے اس کی تصدیق کریں، سچا جانیں، دل سے اس کو برا نہ سمجھیں، اور اس کے بعد اپنے اعضاء سے اس پر عمل بھی کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد، یا ہم خود بھی یہ کوتاہی کر جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ لا الہ الا اللہ کو اپنے اعضاء سے ثابت نہیں کر رہے۔ لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہنا، دل سے سچا جاننا، اور پھر اعضاء کے ذریعے عمل کرنا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور اپنے والدین کا نافرمان بھی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کے حق کھا جاتا ہے، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پر ایک ڈاکٹر کا واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشن میں 2 مریض لائے گئے اور میں نے محسوس کر لیا کہ یہ ان کا آخری وقت ہے، تو میں نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق پہلے کے پاس گیا اور اس کے پاس کھڑے ہو کے زور سے کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ۔ میری خواہش یہ تھی کہ یہ مجھے بولتے ہوئے یہ الفاظ سنے گا اور یہ میرے پیچھے کہے گا اور اس کا خاتمہ آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ پہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے انگلی اٹھائی اور کہا میں جانتا ہوں اے طبیب یا ڈاکٹر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن مجھ سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز نے میری زبان پر پہاڑ رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ انتقال کر گیا۔ بات کر سکا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آخری وقت سے بچائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں دوسرے کے پاس گیا، میں نے محسوس کیا کہ اس کا بھی آخری وقت ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے بھی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، اس امید کے ساتھ کہ یہ سنے گا اور پھر الفاظ کو دہرائے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس نے میرے پیچھے وہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں
کہ پھر اس نے مجھے کہا کہ ذرا اور اونچی آواز سے کہیں، مجھے آپ کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اس کی روح آہستہ آہستہ اس کے بدن کو چھوڑ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے اب میری آواز دور جاتی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں نے اور زور سے کہنا شروع کیا اور وہ یہی الفاظ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے انتقال کر گیا۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے کو سمجھنا اور زندگی میں جہاں تک استطاعت ہو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ جو نیک عمل مسلمان کے لیے نور کا باعث بنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمان یا صاحب ایمان اللہ رب العزت کا نور پاتا ہے، اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور مسلمان کو عطا ہو جائے، وہ ہے نماز کا نور۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں فرمایا ہے کہ یہ نماز نور ہے۔ تو جتنی زیادہ آپ پابندی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور خوشگوار انداز میں اپنی نمازیں ادا کریں گے، پھر نوافل بھی ادا کریں گے، شکرانے کے لیے بھی پڑھیں گے، تو آپ کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے نور ملتا چلا جائے گا، آپ اللہ رب العزت کا نور پاتے چلے جائیں گے۔ تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزہ رہیں، یہ نصف حصہ ہے ایمان کا۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنے سے میزان کے پلڑے بھر جاتے ہیں۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، آپ کا ایک دفعہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے سے آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے، یعنی اتنے بڑے یہ کلمات ہیں۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ تو نماز صاحب ایمان کا نور ہے۔ تو جس طرح کی آج ہماری نمازیں ہیں، جو ہمارے نمازوں کے آج حالات ہیں، اسی کے مطابق قیامت والے دن ہمیں نور عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ نمازیں بہت اہم ہیں، ان کو پرائرٹی بیسس پہ پڑھا جائے، محبت اور شوق اور چاہت کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اصل میں تو اس دنیا میں ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب مسجد کی طرف وہ جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور ڈال دے۔ اور یہ جو دل ہے، اس کی مثال اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں بیان کی ہے۔ جیسے دیوار میں ایک تاقچہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے سینے میں ایک کیوٹی ہے، اس کیوٹی کے اندر ایک چراغ رکھا ہے، وہ چراغ کیا ہے؟ دل۔ اس کے اندر جو ہے وہ نور کہاں سے آتا ہے، روشنی کہاں سے آتی ہے؟ ایمان سے۔ تو ایمان سے ہمارا دل روشنی پکڑتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بلڈ سرکولیشن ساری کی ساری دل کرتا ہے، تو وہ نور پھر ہماری پوری باڈی میں سرکولیٹ ہونے لگتا ہے۔ تو ذرا ترتیب نوٹ کیجئے گا، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو نور والا کر دے، وفی لسانی نوراً، پھر زبان سے بھی نور۔ اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا صاحب ایمان کا کلام بھی نور ہوتا ہے، صاحب ایمان کا عمل بھی نور ہوتا ہے، صاحب ایمان خود بھی نور ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا اعزاز ہے جو ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر فرماتے وجعل فی سمعی نوراً، اور میرے کانوں کو بھی نور والا کر دے، وجعل فی بصری نوراً، نگاہوں کو بھی نور والا بنا دے، وجعل من خلفی نوراً، میرے پیچھے بھی نور ہو، ومن امامی نوراً، میرے آگے بھی نور ہو، وجعل من فوقی نوراً، میرے اوپر بھی نور ہو، ومن تحتی نوراً، میرے نیچے بھی نور ہو، اللہم اعطنی نوراً۔ عمل بھی کرتے اور دعائیں بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نور چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، صلاۃ یا نماز مومن کا نور ہے، لہٰذا یہ دنیا میں بھی مومن کا نور ہے اور آخرت کے دن بھی مومن کا نور ہوگا۔ اور اس حوالے سے ان کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے، نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ رب العزت سے آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے انبیاء بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو انہیں جب گھبراہٹ ہوتی تھی، جب وہ بے چین ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے، سفر پہ جانے لگتے، سفر سے واپس آنے لگتے، گھر پہنچنے سے پہلے، گھر پہنچ کے بھی نماز ادا کرتے۔ اور پھر اسی طرح سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حافظ العبد على صلاته، اگر بندہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر لے، فاقام وضوءها، تسلی کے ساتھ اس کا وضو کر لے، ورکوعها،
اور اس کے رکوع پر توجہ کے ساتھ رکوع کرے، وسجودہا اور سجدہ توجہ کے ساتھ کرے، والقراءۃ فیہا اور اس میں قرات بڑی تسلی سے کرے، قالت لہو تو نماز روانہ ہوتے ہوئے اسے کہتی ہے، سننے والی بات ہے، جب نماز روانہ ہوتی ہے، عمل اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تعالیٰ تمہاری اسی طرح حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی تو وہ روانہ ہوتے ہوئے کیا کہے گی، اے اللہ اسے اسی طرح ضائع کر دے جیسے اس نے مجھے ضائع کر دیا۔ یا اس نے دھیان سے نہیں پڑھی، توجہ سے نہیں پڑھی، دل اور دماغ کہیں اور تھا اور خود نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز روانگی کے وقت کہتی ہے حفظک اللہ، اسے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اسی طرح سے حفاظت کرے، کما حفظتنی جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ وصعد بها الى السماء پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، ولہا نور اور اس نماز کا بہت بڑا نور ہوتا ہے، حتی تنتہی الی اللہ تعالی یہاں تک کہ یہ نماز رب کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ کتنا عظیم عمل ہے، اس کا کتنا زیادہ نور ہے، اور پھر یہ رب کے سامنے جا کے حاضر ہو جاتی ہے، فتشفع لصاحبها وہاں جا کے کھڑے ہو کے اپنے رب کے سامنے اپنے پڑھنے والے کی گواہی دیتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں فلاں کی نماز ہوں اور میں اسے دعا دے کے آئی ہوں کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، تو اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دینا، اس کے لیے گواہی دیتی ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ مومنوں کے لیے اس دنیا میں بھی نور ہے، مومن کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اور اس کی قبر میں بھی اس کے لیے نور کا باعث بنے گی۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، قبر کی گھبراہٹ سے بچاتے ہیں۔ اس شخص کو قبر میں گھبراہٹ نہیں ہوگی جس نے دنیا کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا اور اس پہ ڈٹ گیا۔ اور اب اگلا نور جو قبر میں کام آئے گا دنیا کی زندگی کے ساتھ وہ نماز ہے، اور اس میں خاص طور پر رات کے تہجد کے نوافل جو ہیں، تہجد کے نوافل بھی اگر ادا کر لیے جائیں تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صلو رکعتین فی ظلم اللیل، رات کے اندھیروں میں 2 رکعتیں ضرور پڑھ لینا، لظلمت القبور تاکہ تم قبر کے اندھیروں میں سے بچ سکو۔ تو اپنے آپ کو قبر کے اندھیروں سے بچانا چاہتے ہیں، قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں، قبر میں آپ کو نور چاہیے، تو اس کے لیے رات کے اندھیروں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز کے 2 نفل ہی کم از کم پڑھ لیا کرو، زیادہ نہیں تو یہ جو نماز ہے یہ صاحب ایمان کا اس کی قبر میں بھی نور ہے، دنیا میں بھی نور ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی نور ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا من حافظ علیہا جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہ نوراً و برہاناً اس کے لیے وہ قیامت والے دن نور بن جائے گی اور دلیل بن جائے گی، و نجاتاً اور نجات بن جائے گی یوم القیامتی قیامت والے دن، ومن لم یحافظ علیہا اور جو اس کی حفاظت نہ کر سکا، لم یکن لہ نور اس کے لیے نہ نور ہوگا، ولا نجاتاً ولا برہاناً نہ اس کے لیے نجات ہوگی نہ اس کے لیے دلیل ہوگی۔ ذرا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے صالحین اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کیا کرتے تھے۔ ہمارے صالحین میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں ایک بزرگ سے ملنے گیا اور اللہ کی خاطر ملنے گیا، میں نے ان کی نیکی کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا اور مجھے بہت شوق تھا اور زندگی میں دعائیں کرتا تھا کاش ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں یہ سفر بھی نہیں پایا جاتا کہ ہم اللہ کی خاطر کسی نیک بندے سے ملنے جائیں، اور یہ دعا بھی نہیں پائی جاتی کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ زندگی میں اپنے کسی نیک بندے سے ہی ملا دے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو میں اس بزرگ کی طرف روانہ ہو گیا، اور مجھے پتہ چلا کہ ان کا گھر ذرا بستی سے فاصلے پر ہے اور مسجد کے قریب ہے، یعنی وہ اکیلا گھر ہے، ان کے گھر کی نشانی یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دور سے دیکھا کہ ایک مسجد بھی ہے اور ایک گھر بھی ہے اور باقی بستی سے علیحدہ ہے، تو میں سمجھ گیا یہ اسی بزرگ کا گھر ہے۔ تو میں جا کے مسجد کے پاس ہم پہلے اترے تو میں نے نوٹ کیا کہ مسجد سے لے کے ان کے گھر تک ایک رسی بندھی ہوئی ہے اور راستہ بھی کافی طویل ہے۔ تو ہم نے راستے میں کسی سے پوچھا کہ بھئی فلاں بزرگ کا گھر کون سا ہے، تو انہوں نے کہا اس رسی کے ساتھ چلتے چلے جائیں آپ ان کے گھر پہنچ جائیں گے۔ کہتے ہیں ہمیں بہت حیرت تھی
راستے بھر ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ مسجد سے گھر تک رسی کیوں بندھی ہوئی ہے. اندر جب ہم گئے ان سے ملے، بہت اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے ہماری آؤ بھگت بھی کی، گھر والوں کو کہا ہمارے لیے کھانا بنائے. وہ بزرگ ہو چکے تھے اور لاٹھی کے ذریعے چلتے تھے. تو ہم نے دیکھا جیسے ہی اذان کا وقت قریب آیا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لاٹھی پکڑی اور ہم سے کہا چلو پہلے مسجد چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا اذان سے پہلے پہنچ جائیں، کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لاٹھی بھی پکڑی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ سے وہ رسی بھی پکڑی ہوئی تھی. تو ہم دیکھ کر ہمارا دل ان کی عظمت سے بھر گیا کہ انہوں نے اپنے بڑھاپے میں بھی مسجد ضرور جانے کا یہ انتظام کر رکھا ہے. اور بعد میں ان کے گھر والوں نے یہ تصدیق کی کہ انہوں نے یہ رسی کہہ کے بندھوائی ہے اور کہا کہ اس کو باندھیں تاکہ میں اس کے سہارے سے اور انہیں نظر بھی اب کم آتا ہے. تو انہوں نے اس کا انتظام یہ کیا کہ میں جب تک میرے اندر ہمت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں حی علی الفلاح کی آواز سنوں، حی علی الصلاح کی آواز سنوں اور پھر اللہ کے گھر نہ جاؤں، وہ تو بڑا محرومی والا دن ہوگا. لہٰذا وہ اس رسی کو پکڑ کر چلتے چلے جاتے ہیں، مسجد آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مسجد میں نماز ادا کر کے پھر اس رسی کو پکڑ کے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہو یا کوئی ساتھ جانے والا ہو، راستہ دکھانے والا ہو تو یہ پہنچ جاتے ہیں، ورنہ یہ کہتے ہیں میری رسی مجھے راستہ دکھا دے گی. تو انہوں نے اپنے لیے مسجد میں جانے کا اس طرح سے بندوبست کر رکھا تھا. تو یہ تھا ہمارے صالحین کے حالات کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے تھے. تو اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ تیسرا نیک عمل جو کہ صاحب ایمان کو اللہ رب العزت کا نور عطا کرتا ہے اور صاحب ایمان اللہ رب العزت کے نور سے فیضیاب ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کا نور ہے. قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ گھر آتے، گھر والوں سے پوچھتے کوئی کام ہے تو گھر والے بتاتے تو ان کے کام کرتے، اور جب فارغ ہوتے تو وضو کر کے مصحف لے کے بیٹھ جاتے. ان کے فارغ اوقات کا سب سے بڑا مصرف یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کے جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کے نور سے اس طرح چمکتے اور دمکتے ہیں کہ عرش پر پائے جانے والے اور ساتوں آسمانوں میں پائے جانے والے فرشتے ان گھروں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہیں جن میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں یہ جو نور آ رہا ہے، یعنی اتنا نور وہ نظر آتا ہے اور دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یہ جو نور آ رہا ہے یہ ان گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے آ رہا ہے. یعنی میں اور آپ تو آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھے فرشتے زمین کے اوپر ان گھروں کو نور کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا کہ نماز کا جو نور ہے وہ آسمانوں تک پھیل جاتا ہے، اسی طرح سے جو تلاوت ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی وہ آسمانوں تک پھیل جاتا ہے. تو پھر فرشتے آپس میں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر سورۃ البقرہ اور آل عمران کی تلاوت ہے. ویسے تو پورا قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ 40 ڈیز میں ہم ایک دفعہ اپنے گھر میں بلند آواز سے قرآن کریم ضرور مکمل کریں. تو سورۃ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھو، یہ قیامت والے دن تمہارے اوپر اس طرح سایہ فگن ہوں گی گویا 2 بڑے بڑے بادل ہیں، یا تمہیں ایسا لگے گا کہ جیسے تمہارے سر پر 2 بڑے بڑے پرندے ہیں جو تمہیں بچا رہے ہیں. اور قیامت والے دن اپنے بچاؤ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور الزہراوین کا مطلب ہی یہ ہے 2 بڑے بڑے نور روشن کرنے والے. تو نور کی طرح کے بڑے بڑے بادلوں سے اس دن وہ انسان پرسکون ان کے نیچے ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے دیکھیں سورۃ الکہف کی تلاوت خاص طور پر جمعے والے دن، اس کے نتیجے میں بھی مومن کو اتنا نور عطا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے گھر سے لے کے بیت اللہ تک، یعنی آپ اپنے گھر میں یہاں بیٹھ کر اگر سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر آپ تلاوت نہیں کر پا رہے، بیمار ہیں، تو سن لیجئے، آپ کو حدیث کے مطابق اتنا نور عطا کیا جائے گا کہ اس جگہ سے لے کے بیت اللہ تک، اللہ کے گھر تک، کعبہ تک جتنا بڑا والیوم نور کا عطا کیا جائے گا. اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ، جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو ایک اور روایت کے مطابق دونوں جمعوں کے درمیان کے برابر نور،
یعنی آپ ایک دن اور ایک رات پھر دوسرے دن اور دوسری اس کا والیوم اکٹھے کرتے جائیں تو اتنے والیوم میں آپ کو نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو پڑھنے کا وقت ہے وہ جمعرات کی رات سے شروع ہو جاتا ہے، اور جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 25 آیتوں کو کر کے پڑھ لیجئے، 110 یا 120 آیتیں ہیں غالباً یہ، اور 25 آیتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ وضو کی حالت میں ہیں، بیمار ہیں، پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنے پاس پلے کر لیں اور اس کو سنتے رہیں، تو اس طرح سے آپ اپنے لیے جو ہے اس عظیم فضیلت کو حاصل کر سکیں گے۔ چوتھے نمبر پر جو نیک عمل مسلمان کو اللہ رب العزت کا نور عطا کرتا ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے نور سے فیضیاب ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں بڑھاپا آ جانا۔ ساری زندگی دین اسلام پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور سر سفید ہو گیا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو بھی اللہ کی راہ میں یعنی دین اسلام پر بڑھاپا آیا تو یہ اس کے لیے نور ہے، یعنی اس نے دین اسلام پر عمل کرتا رہا، ثابت قدمی سے لگا رہا، باوجود اس کے کہ گھر والے بھی مخالفت کرتے تھے، حالات بھی بڑے سخت تھے، کوئی اتنے کنوینینٹ بھی نہیں تھے حالات، لیکن پھر بھی وہ لگا رہا، جتنا کر سکتا تھا چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے بڑھاپا آ گیا، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نور کی خوشخبری ہے۔ عمرو ابن شعیب اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کو کہتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے روکا اور فرمایا یہ تو مومن کو نور عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا اپنے سفید بالوں کو اکھاڑے نہیں، ہاں آپ ان کو ڈائی کر سکتے ہیں، لیکن ڈائی بھی بلیک کلر میں نہ کریں، کسی اور کلر میں کر لیں۔ پانچواں نیک عمل جس کی وجہ سے صاحب ایمان اللہ رب العزت کے نور سے فیضیاب ہوتا ہے، وہ ہے اندھیروں میں اللہ رب العزت کی مسجد کی طرف چلنا، باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے، مغرب کی نماز کے وقت چل کر جانا، عشاء کی نماز کے لیے چل کر جانا، اور فجر کی نماز کے لیے چل کر جانا۔ بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف باجماعت نماز کی پابندی کرنے کے لیے چل کر جانے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مکمل نور عطا کریں گے۔ ابھی ہم نے حدیث میں سیکھا ہے کہ زیادہ نور یہ ہے کہ سورج جیسا ہو، اب یہ جو مکمل نور ہے یہ کہیں سورج سے بھی زیادہ ہوگا، اور جس کو جتنا نور عطا ہوگا وہ اتنا خوبصورت بھی دکھائی دے گا، اتنا مطمئن بھی ہوگا، اتنا فریش بھی ہوگا، اور اتنا ہی خوف کے بغیر بھی ہوگا۔ اسی طرح سے مشائین کے یہاں پر لفظ آئے ہیں، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کثرت سے مسجد کی طرف جاتے ہیں، یعنی صرف باجماعت نماز کی پابندی کے لیے نہیں، کثرت سے انہیں مسجد کی طرف جانے کی عادت ہے، یا اسے نیک عمل سمجھ کے وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان خواتین اور صحابیات 5 وقت کی باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کی طرف جاتی تھیں، اندھیروں میں بھی جاتی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو صبح فجر کی نماز کے لیے پانی گرم کر کے وضو کرا کے مسجد جایا کرتی تھیں، اور ساتھ سمجھاتی تھی کہ بیٹے اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو وہ آپ کو مسجد لے کے جاتے، اب چونکہ وہ نہیں ہے تو یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اور خواتین مسجد کثرت سے جاتی تھی کیونکہ یہ نیک عمل ہے، ہاں مسلمان عورت پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہے تو مسلمان مردوں کو تاکید کی گئی ہے انہیں روکا نہ جائے۔ اسی طرح سے مسجد کسی خیر کی بات سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے، کوئی دین کی بات سیکھنے جاتے ہیں، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں، یا ویسے وہاں پہ کوئی درس ہے، کوئی سیشن ہے، آپ اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، بہانے سے مسجد کی طرف بار بار جاتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تراویح کے لیے آپ جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں واپس آتے ہیں، آپ کی ذرہ بھر نیکی بھی اللہ رب العزت کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ذرہ بھر برائی کا بھی ریکارڈ وہاں پہ مینٹین ہو رہا ہے، کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کیا جا رہا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کی طرف جانے والوں میں صرف 5 وقت کے با نماز جماعت کی پابندی کرنے والے نہیں، بلکہ بہانے سے مختلف اوکیزنز پر مسجد کی طرف جانے والے لوگ شامل ہیں۔ کبھی کسی نیک آدمی کی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی وہاں پر کوئی پروگرام ہے تو جا رہے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں،
جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، فارغ وقت ہے تو چلے آج مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کر لیتے ہیں، بہانے سے تراویح کے لیے جا رہے ہیں، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، عید الفطر کے لیے جا رہے ہیں، خسوف کے لیے جا رہے ہیں، کسوف کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے گھر کی طرف بار بار جانے والے، مشائین، کثرت سے پیدل چل کر جانے والے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ ان کا نور تو مکمل ہوگا، یقیناً وہ سورج سے بھی کوئی بڑا نور ہوگا جو اللہ رب العزت کی طرف سے مکمل نور عطا کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ وہ نیک عمل جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے نور کا وعدہ ہے، چھٹے نمبر پر الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا، کسی کو پسند کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، اس سے ملتے جلتے رہنا، ہر حال میں اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا، تر و تازہ رکھنا، صرف اس لیے کہ اس کا اور میرا تعلق دین کی وجہ سے ہے، نہ تو اس میں دنیا کی کوئی مصلحت یا فائدہ ہے، نہ دنیا داری کا کوئی لالچ ہے، نہ اپنے نفس کی پسندیدگی ہے، بلکہ صرف اس لیے کسی کو پسند کرنا کہ اللہ رب العزت کی خاطر۔ اور اس کے لیے جو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء تھے نہ شہداء تھے، لیکن انہیں ایسے نور کے بڑے بڑے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور اللہ رب العزت انہیں اتنی عزت عطا کریں گے کہ اس دن شہید بھی ان پر رشک کریں گے اور انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ سب سوچیں گے کہ دیکھیں ان کو یہ اتنا شاندار رتبہ کیسے ملا۔ اور پھر اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو کسی دنیاوی غرض اور فائدے کی بجائے اللہ کی خاطر اکٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دین کی وجہ سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور والا کر دے گا، انہیں نور پر بٹھائے گا، اور وہ اس دن قطعاً نہیں ڈریں گے جب باقی لوگ خوفزدہ ہوں گے اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ مطمئن اور تر و تازہ چہروں والے ہوں گے، تو انہیں تو نور پر ہی بٹھا دیا جائے گا، اور ان کے سٹیٹس پہ اور ان کی عزت پہ اور ان کی فریشنس پہ اور ان کے نہ ڈرنے پہ اور نہ گھبرانے پہ اور اللہ کی طرف سے اتنا بڑا درجہ ملنے کی وجہ کیا ہوگی، اور انبیاء کس طرح ان پہ رشک کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں آپس میں ایک دوسرے سے دین کی خاطر اور اللہ کی خاطر ملتے تھے۔ ساتواں نیک عمل جس کے کرنے سے صاحب ایمان اللہ رب العزت کے نور سے فیضیاب ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں اور اپنے فیملی ممبرز کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے، خاص طور پر گھر والوں۔ مثلاً مجھے اگر ایک بیٹا زیادہ پسند ہے اور ایک نہیں، پھر بھی میں اللہ کا حکم سمجھ کے سب میں برابر وراثت تقسیم کر دوں، لیکن اگر مجھے ایک بیٹا زیادہ پسند ہے میں اسے زیادہ حصہ دے دوں اور دوسرے والے کو کم دوں کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ میرا انصاف نہیں ہے۔ انصاف میں نے اللہ کی خاطر کرنا ہے، تو اپنے گھر والوں کے درمیان یا بیٹی اور بہو میں فرق کرنا گھر والے ہیں، یا داماد اور بیٹے میں فرق کرنا گھر والے ہیں، ایک بہو کو زیادہ عزت دوں، ایک بہو سے زیادہ اچھا سلوک کروں، دوسری سے نہ اچھا سلوک کروں، ایک بہن کے قریب ہوں دوسری بہن کے قریب نہ ہوں، ایک بہن پہ تو ہر چیز نچھاور ہو رہی ہو جبکہ دوسری کو میں پوچھوں بھی نہ، ایک بھائی کے ساتھ میری خوب بنتی ہو جبکہ دوسرا بھائی، یا ماں کے ساتھ تو بنتی ہے بھائی کو نظر انداز کر دوں، یا باپ کے ساتھ بنتی ہے ماں کو نظر انداز کر دوں۔ گھر والوں کو انصاف کے ساتھ ٹریٹ کرنا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے نفس کو پسے پش ڈالنا ہوگا، اپنی ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہوگا، اور اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ یہ عدل و انصاف کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، فیصلہ کرنے والے جو اپنے گھر والوں یا کسی کے درمیان بھی فیصلہ کرتے ہوئے انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، عدل سے کام لیتے ہیں، ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے فیصلے کرتے ہیں، انہیں قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، عن یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف، اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف، وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ بڑے برکت والے ہیں،
چاہے کسی کو دائیں ہاتھ بٹھایا جائے یا کسی کو بائیں ہاتھ. الذین یعدلون فی حکمہم، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں فیصلے کرتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، وَأَہْلِیہم، اور اپنے گھر والوں کو عدل و انصاف سے ٹریٹ کرتے رہے، ڈنڈی نہیں ماری. اور ڈنڈی انسان کب مارتا ہے؟ جب ذاتی پسند ناپسند کے چکر میں آتا ہے. وَمَا وَلُّوا، اور انہوں نے کبھی بھی ہیرا پھیری نہیں کی، کبھی بھی ڈنڈی نہیں ماری. بے شک کوئی بندہ نہیں بھی اچھا لگتا تھا، حق بات کرتے تھے کہ نہیں اس کا حق اتنا بنتا ہے، اسے دے دیا جائے. پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت نے ہمیں اسی بات کی نصیحت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھنا، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہیاں دینا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو. یہ کہنا پڑے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، کہہ دیں، کیونکہ اللہ کی خاطر صحیح بات کرنا بہت بڑی نیکی ہے. یہ نہ سوچا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے نفس کے خلاف گواہی دوں اور یہ مان جاؤں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. پھر اسی طرح سے فرمایا اول والدین، چاہے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، اول اقربین، یا رشتہ داروں کے، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر، فاللہ اولی بہما، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے. یاد رکھنا، تمہارے نفس سے پہلے، تمہارے گھر والوں سے پہلے، ذاتی پسندیدہ فیملی ممبر سے پہلے اللہ کا حق تم پر ہے کہ سیدھی صاف ستھری بات کرو اور صحیح فیصلے کرو. فلا تتبعوا الہوی، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. خواہش تو یہ ہے نا کہ مجھے بڑا بیٹا اچھا لگتا ہے، چھوٹے کو محروم کر دوں، اور خواہش یہ ہے کہ مجھے والدہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، والد کو محروم کر دوں، یا خواہش یہ ہے کہ والد اچھے لگتے ہیں، والدہ اچھی نہیں لگتی، تو یہ نہ کرنا. پھر فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری ہر بات اللہ کے ہاں ریکارڈ میں آ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو رہی ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھیں، اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، دائیں بائیں کوئی راستہ نہ اپنائیں، عدل و انصاف کے راستے پر چلتے رہیں اور اس پر کسی کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں. جو سیدھی صاف ستھری بات ہو وہ کر دیں اور صحیح طریقے سے فیصلے کریں. 8واں اور آخری نیک عمل جس کے کرنے والا اللہ رب العزت کے نور سے فیضیاب ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر رونا. ہمارے صالحین میں سے ایک کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب اللہ رب العزت کی خشیت میں روتا ہے تو اس کے اعضاء نور سے بھر جاتے ہیں. اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرنا، بار بار، بے شک توبہ بھی کر لی ہے، بار بار جب یاد آئے توبہ کریں اور روئیں، جب یاد آئے توبہ کریں اور روئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فلاں وقت غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیا جائے. تو ایسے شخص کے اعضاء نور سے بھر جاتے ہیں اور اس کے رونے پر اس کو خوشخبری سنا دی گئی ہے. سوال کیا گیا یہ نور کیا ہے؟ تو فرمایا گیا قیامت والے دن جب وہ اپنے نور کو دیکھے گا وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں جو تم روتے تھے یہ اس کا نور ہے. تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر رونا، کثرت کے ساتھ رونا، ان کو یاد کر کے پچھتانا، حسرت کرنا، اللہ سے بار بار معافیاں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کی پھر تجدید کرتی ہوں، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیجیے گا اور اس پر میری پکڑ نہ کیجیے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہم اللہ رب العزت کی خشیت میں روتے ہیں، قیامت والے دن اس وقت کے روئے ہوئے ایک ایک آنسو کو نور کا پہاڑ بنا دیا جائے گا. ایک ایک آنسو کی اللہ رب العزت کے سامنے اتنی قیمت ہے کہ اسے نور کا پہاڑ بنا دیا جائے گا، اور اس سے مومن کے نور میں اضافہ ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بھی اس کے اندر عمل کرنے اور دین پر چلنے کی طاقت اور ہمت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان 8 نیک اعمال کو بھی شامل کریں، اور جو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ 4 سورسز ہیں ان کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نور سے فیضیاب کرے اور ہمیں ہمت اور توفیق عطا کرے کہ ہم اس دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس سے ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو، ہماری سوچ میں حسن پیدا ہو،
اور اس پیغام کو اپنے پیاروں تک اور مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔